الصلاة خير من النوم اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہو، اگر ہماری ماں کا یا ابا کا، دادا کا، دادی کا یہ جنازہ سامنے رکھا ہو، بتاؤ میرے دوستو اس وقت ہم کھانا کھائیں گے؟ ارے سب بولو، ایمان سے بولو، کھانا کھائیں گے؟ ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی میرے دوستوں نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا دادا مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے دوستو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت، وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوست، ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ میرے دوستو اس لیے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے، ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ میرے دوستو اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے۔ ارے میرے دوستو صحابہ کی محبت، بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر۔ میرے دوستو صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی، ایسی کوٹ کر اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے، اللہ مجھ کو اندھا بنا دے۔ اندھے ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیاروں کیا محبت ہوگی۔ پھر کیا مانگتے؟ اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے۔ کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی، اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اب حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی۔ میرے پیارے دوستوں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حضرت عبداللہ ابن زید، سننا، حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا، کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا، میرے دوستوں گھر والے ان کو پکڑ کے ہلا رہے، بھائی گھر والے پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اندھا بھی ہو گیا، تو بہرا بھی ہو گیا۔ کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو، یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا۔ میرے دوستو وہ حضرت انس، ارے بولو نا کون حضرت انس، اللہ اکبر۔ میرے دوستو کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا، 10 سال نبی کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دوستو ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ، حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا، گھنٹے گزر جاتے، میرے نبی پیچھے سے آتے، میں گھبرا جاتا، میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں، آپ کا کام کرتا۔ نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل، کام تو میں خود کر لوں گا۔ میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی؟ ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا۔ اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے؟ آئے ہمارے نبی کے قریب آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ ارے میں نے 10 سال خدمت کی، میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا، کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا۔ گلی میں جا رہے لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی۔ حضرت انس نے کہا ارے ماؤں بچوں کو دودھ تو پلاؤ۔ سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا۔ میرے دوستو سننا، حضرت انس وہیں پر ہے، حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں۔ اب یقین ہو گیا کہ بچے
बच्चे रो रहे हैं और मेरे नबी हमको छोड़कर चले गए। हजरत अनस वहीं से बैठे बैठे, खड़े होने की ताकत नहीं, बैठे बैठे मस्जिद नबवी में आए और मेरे दोस्तों हमारे नबी की चादर मुबारक को हटाया और हजरत अनस ने अपना गाल नबी के गाल से मिलाया और कहा, मेरे प्यारे नबी 10 साल में आपके पास रहा, अगर आपको जाना था पहले मुझे चले जाने दिया होता। मेरे नबी आपको जाना था, मुझे चले जाने दिया होता। आप बताओ, आपने अपने बेटे, आपने अपने गुलाम अनस को किसके हवाले कर दिया? मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आखिरी बात, अमल करोगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों आप बताओ वो मस्जिद में कैसा सन्नाटा छाया होगा। हजरत अब्दुल्ला अंधे और बहरे हो चुके हैं, हजरत अनस दाढ़े मारे मारे रो रहे और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो नंगी तलवार लेकर खड़े, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर खड़े। वो हजरत उमर के दिल में ऐसे नबी की मोहब्बत है, सब जानते हुए भी कहते, कोई कहना नहीं कि मेरे नबी का इंतकाल हुआ, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, लेकिन मेरे नबी चले जाएगा हमारे दरमियान। उमर फरमाते हैं हमको गवारा नहीं होगा। मेरे दोस्तों पूरी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ, उसी सन्नाटे के आलम में हजरत अबू बकर अंदर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? और वो अबू बकर जिनके बारे में हमने शुरू में कहा था, अल्लाह ने कहा था अगर मैं और मोहम्मद जुदा नहीं हो सकते तो मोहम्मद और अबू बकर भी तो जुदा नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों वो हजरत अबू बकर आए, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हजरत अबू बकर का आना और सबकी नजर पड़ी कि अबू बकर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में कितनी मोहब्बत होगी, अरे बोलो ना मेरे दोस्तों, मोहब्बत होगी कि नहीं? हजरत अबू बकर की मोहब्बत का अंदाजा इससे लगाओ कि एक मर्तबा हमारे नबी ने पूछा था मांग, मांग अबू बकर, आज जो मांगेगा मैं अल्लाह के पास तुझे दिलवाऊंगा, मांग। तू क्या मांगता? अबू बकर ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी मैं कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ एक चीज मांगता कि जितना हो सके मैं आपके चेहरे को देखता रहूं, आप मुझे देखते रहे, मैं आपके चेहरे को देखता रहा हूं। मेरे दोस्तों वो हजरत अबू बकर आ रहे, आप अंदाजा लगाओ अबू बकर के दिल पर क्या गुजरती होगी। और मेरे दोस्तों जो हदीस पाक में लिखा, मेरे जैसा नालायक क्या बोले, लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। भाई सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, हमारे नबी के चेहरे अनवर से जब चादर मुबारक को हटाया और हजरत अबू बकर ने जब हमारे नबी को देखा, आप खुद बताओ अबू बकर के दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे कभी नबी की पेशानी को चूम लेते, कभी नबी के गालों को चूम लेते, कभी नबी की दाढ़ी मुबारक को चूम लेते, कभी नबी की आंखों को चूम लेते। और हजरत अबू बकर ने चूमते चूमते 4 बातें कही। कितनी बातें कही? साथ में कहो भाई, कितनी बातें कही? चूमते चूमते हजरत अबू बकर ने 4 बातें कही। मेरे दोस्तों मैं कभी कभी कहता काश कि ये बातें हमको याद होती। हजरत अबू बकर ने मोहब्बत का दरिया उमंड डाला। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 बातें कही। सबसे पहले फरमाया, तिबता हय्या व तिबता मय्यिता, तिबता हय्या व तिबता मय्यिता। हजरत अबू बकर ने सबसे पहले फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, मेरे दोस्तों कभी पेशानी को चूमा, कभी दाढ़ी मुबारक को चूमा, कहा मेरे प्यारे नबी आप जिंदा थे, आप हमारे दरमियान में थे, तब भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता था। आज आप हमारे दरमियान में नहीं रहे, बेशक आप जिंदा है, लेकिन आप हमारे दरमियान में नहीं रहे, फिर भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। और मेरे दोस्तों ये तो पहला जुमला। दूसरा जुमला क्या फरमाया? लौला अन्ना मौतका काना इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिका बिन्नुफूस। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, पेशानी को चूमकर फरमाया, गालों को चूमकर फरमाया, मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए। ए मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए, अगर आपकी मर्जी ना होती हम जान दे देते, लेकिन आपको जाने न देते। मेरे दोस्तों क्या मोहब्बत होगी। और तीसरा जुमला क्या फरमाया? लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका माअशूर। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मेरे नबी आप चले गए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और बोलो होगा, बर्दाश्त होगा? हजरत अबू बकर फरमाते, मेरे प्यारे नबी बर्दाश्त नहीं होता, हम चिल्लाते, हम चीखते, अपने कपड़ों को फाड़ देते, अपने घरों को तबाह बर्बाद कर देते, लेकिन आपने रोका है, वरना अबू बकर अल्लाह की कसम खून के आंसू आपके कब्र पर उतार देता, आपके चेहरे पर उतार देता। मेरे दोस्तों कितनी बातें हुई। आखिरी बात बता दूं मेरे दोस्तों, इस पर आमीन कह देना, कहोगे आमीन इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों उंगली कटा के हमको भी शहीदों में नाम लिखवाना है। हजरत अबू बकर ने जो चौथी बात कही, पूरी मस्जिद नबवी में कोहराम मच गया, ऐसे रोने की आवाज ऊपर हुई। इसी का हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? चौथी बात क्या फरमाई? उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन मालिक, उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन मालिक। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी, दुनिया में आपने अपने दिल में उम्मत को बसाया, कयामत के दिन उम्मत को भूल मत जाना। कहो आमीन,
میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول، زور سے کہو نا، قیامت میں ہم کو بھول، ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے؟ ارے کہو بھولیں گے؟ صحابہ کو بھولیں گے؟ اور میرے دوستو ہمارا، بھائی میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو، حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے، پھر وہاں سے کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں، سن لو۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا، این بلال۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا این بلال، بلال کہاں؟ ارے بلال کہاں؟ بلال۔ میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں، وہ مسجد کے پیچھے۔ وہ کہاں پر بیٹھے؟ مسجد کے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، سارے لوگ یہاں بیٹھے، بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے۔ میرے دوستو وہ بلال تھے۔ ارے وہ کون تھے؟ میرے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پیچھے گئے اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے۔ میرے دوستو اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے، ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے حضرت بلال ایسے بلبلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بلبلاتا۔ اور میرے دوستو بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے بولو نا، حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت میرے دوستو، حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا، ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا، تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تو مجھ سے بہت محبت کرتا۔ بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے، 100 جان ہو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا، سب آپ کے قدم پر۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، بلال اے بلال میں جنت میں جاؤں گا، اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ میرے دوستو وہ بلال مسجد کے پیچھے، وہ میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے۔ حضرت ابو بکر گئے، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، اے بلال حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا، اے بلال اذن، بلال اذان دے، ظہر کا وقت ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون؟ بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے، اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا؟ کون رو رہے ہیں؟ حضرت بلال اور، ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا دیکھا، لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا۔ حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا، بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ، اللہ بلال کے نقش قدم ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکے میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا۔ دیکھو کیا کہہ رہے، ابو بکر مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا، مجھے بہت مارا، کوڑوں سے مارا، اور میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا، میری چمڑی کو ادھیڑ دیا، میری کھال کو ادھیڑ دیا، اور کہا ابو بکر لیکن مجھے غم نہیں ہوا، ابو بکر مجھے غم نہیں ہوا۔ میں مدینے میں آیا، میں نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا، میں کئی دن تک فقر و فاقہ کیا، لیکن مجھے غم نہیں ہوا۔ لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے، آج ایسا غم ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا، ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، الآن صرت یتیما، کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، لیکن آج میں یتیم ہو چکا ہوں۔ کیا فرمایا، میں یتیم۔ میرے دوستو کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر۔ میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے، وہ بلال کا جملہ سن کر روئے، سینے سے لگایا اور کہا بلال تو کیا یتیم ہوا، بلال تو کیا یتیم ہوا؟ یہ نبی نے آنکھیں بند کی، اللہ کی قسم پوری امت یتیم ہو چکی ہے، پوری امت یتیم ہو چکی۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا، اے بلال اذان دینا، کہ بلال ظہر کا وقت ہو گیا، تم اذان دیتے تھے نا، تم مؤذن ہو، ذرا اذان دے دو۔ حضرت بلال نے کہا نا لا اذن، اذان کی بات نہیں کرنا، میں اذان نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال اذان تو دینی پڑے گی۔ کہا میرا راز ہے، کیوں کھولتے ہو، میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور اذان بھی دینی پڑے گی۔ حضرت بلال نے راز کھولا، کہا جب میں اذان دیتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، کہتے اللہ کی قسم کسی کو پتہ نہیں تھا، میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی، یا نبی کا کمرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی۔ ابو بکر آپ بتاؤ اگر آج میں اذان دوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا، نبی کا جنازہ نظر آئے گا، اور کیا بلال برداشت کر سکے گا؟ میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی، اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، بلال تیری مرضی، بلال تیری مرضی، اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا، یہ نبی خوش ہو جائیں گے، یہ نبی، اور اگر تو اذان نہیں دے
کرے گا, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, یہ نبی ناراض ہو جائیں گے. اے بلال تیری مرضی, نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے, ناراض کرنا ہے تو کر لے. یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اور بلال ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھ کر کہا, ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. اور بلال نے ایک جملہ کہا, ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو؟ بلال نے کہا, ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا؟ ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا. بلال کہتے میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی, کبھی ان کا دل نہیں توڑا, کہ آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال نے اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے, آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 11 مرتبہ ہوش میں آئے. اور میرے دوستو اذان مکمل ہوئی, حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو, صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی؟ بھائی نبی کا مبارک جنازہ ایک طرف رکھا ہوا, ایک طرف نماز ہو رہی. ارے میرے دوستوں لکھا پہلی رکعت, دوسری رکعت, تیسری رکعت, چوتھی رکعت, سوائے رونا 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 کچھ نہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا, ہے میرے صحابہ ہم نے نماز پڑھ لی, اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا, نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا. میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ربیع الاول کا مہینہ, ہمارے نبی کے وصال کا واسطہ. میرے پیارو, نبی کا وصال اللہ کی قسم یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا میں نے. ارے میرے دوستو میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا. لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو, آپ کہو رات کے سناٹے میں جب یہ منظر یاد آتا تو رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستو. صرف ایک ہی خیال آتا, ایک ہی خیال آتا کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی. او میرے پیارو, وہ گھڑی کیسی ہوگی جب بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوں گے, نبی کا مبارک جنازہ ہوگا, حضرت ابو بکر روتے ہوں گے, صحابہ روتے ہوں گے. لیکن میرے دوستو وہ بلال تھے جنہوں نے بتایا میں سب کر سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. میرے پیارو, آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا, بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو, اللہ رسول کے واسطے ایک بات کا جواب دو. بلال کو ہمت تھی نماز چھوڑنے کی؟ ارے سب بولو, ساتھ میں بولو, بلال کو ہمت تھی؟ ارے بولو ہمت تھی. حالانکہ میرے دوستو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں, اگر بلال اس وقت اذان نہ دیتے کیا گنہگار ہوتے؟ ارے گنہگار ہوتے. میرے دوستو کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی, کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی, اپنی طرف سے اذان دیتے تھے. لیکن بس ابو بکر نے ایک جملہ کہا, بلال اذان نہیں دو گے نبی. اور میرے دوستو صرف یہ بات نہیں, حضرت بلال جب نبی کا وصال ہوا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے. ارے رہے مدینے میں. میرے دوستو حضرت ابو بکر کے پاس گئے, حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے, میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا تو چلا جائے گا, ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, میرے نبی کے دفن مبارک کے بعد 3 دن ہو گئے, بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے. کیا فرمایا, بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے, بلال نے اب تک ایک لقمہ اتارا نہیں ہے. ابو بکر یا تو مجھ کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے یا میری قبر کھودنا شروع کر دے, یا میری قبر کھودنا شروع کر دے. تہجد کا وقت تھا, کوئی نہیں تھا حضور کی قبر مبارک کے سامنے. حضرت بلال آئے, اور میرے دوستو آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں, حضرت بلال نے دور سے اٹھنی کو چھوڑ دیا, دوڑتے دوڑتے آئے اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے. جیسے کوئی زندگی میں لپٹتا, نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا, میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں آپ کو یاد نہیں کیا, لیکن ہمت ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی, یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے دوستو نبی کی قبر مبارک سے لپٹے, حدیث پاک میں لکھا قبر مبارک سے آواز آئی, بلال بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا ہوں.